تفسیر عثمانی سورۃ النصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب پہنچ چکی مدد اللہ کی اور فیصلہ۔ نمبر 1، ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اور تو دیکھے لوگوں کو داخل ہوتے ہیں دین میں غول کے غول، یعنی فوج۔ فسبح بحمد ربک واستغفرہ، تو پاکی بول اپنے رب کی خوبیاں۔ نمبر 2، واستغفر، اور گناہ بخشوا اس سے، انہ کان توابا، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے۔ نمبر 3، تفسیر۔ نمبر 1، فتح مکہ کا وعدہ۔ بڑی فیصلہ کن چیز یہ تھی کہ مکہ معظمہ جو گویا زمین پر اللہ کا دارالسلطنت ہے فتح ہو جائے، اسی پر اکثر قبائل عرب کی نظریں لگی ہوئی تھیں۔ اس سے پہلے ایک دو آدمی مسلمان ہوتے تھے، فتح مکہ کے بعد جوق در جوق داخل ہونے لگے، حتیٰ کہ سارا جزیرہ عرب اسلام کا کلمہ پڑھنے لگا، اور جو مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا تھا پورا ہوا۔ نمبر 2، غلبہ دین کا وعدہ اور تسبیح و تحمید کی تاکید، یعنی سمجھ لیجئے کہ مقصود بعثت کا اور دنیا میں رہنے کا جو تکمیل دین و تمہید خلافت کبریٰ ہے پورا ہوا۔ اب سفر آخرت قریب ہے، لہٰذا ادھر سے فارغ ہو کر ہماتن ادھر ہی لگ جائیے، اور پہلے سے بھی زیادہ کثرت سے اللہ کی تسبیح و تحمید اور ان فتوحات کامیابیوں پر اس کا شکر ادا کیجیے۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کا حکم، یعنی اپنے لیے اور امت کے لیے استغفار کیجیے۔ تنبیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے لیے استغفار کرنا پہلے کئی جگہ بیان ہو چکا ہے، وہیں دیکھ لیا جائے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، یعنی قرآن میں ہر جگہ وعدہ ہے فیصلے کا، اور کافر شتابی کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر عمر میں فتح مکہ ہو چکا، قبائل عرب دل کے دل مسلمان ہونے لگے، وعدہ سچ ہوا، اب امت کے گناہ بخشوایا کر کے درجہ شفاعت کا بھی ملے۔ یہ صورت اتری آخر عمر میں، حضرت نے جانا کہ میرا جو کام تھا دنیا میں کر چکا، اب سفر آخرت کا۔ صورت نصر بھی اپنے اختتام کو پہنچی۔